25 سال قوم کو یہ باور کرایا گیا کہ بسنت ایک خونی کھیل ہے، بسنت ایک پیسے کا ضیاع ہے، بسنت ایک جانوں کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ قوم کو بتلایا گیا، پاکستان کی عدالتوں نے اس پہ پابندی لگائی، حکومتوں نے اس کو بھرپور طریقے سے بین کیا، اور 25 سال تک قوم کو جو بتلایا گیا تھا کہ اس بسنت نے ہمارے بہت سارے جوانوں کے گلے کاٹ دیے، گردنیں کاٹ دی، ہمارے بچے چھتوں سے گر گئے، طرح طرح کی لڑائیاں ہوئی، طرح طرح کے غل غپاڑے ہوئے، ہلڑ بازی ہوئی، طرح طرح کے اموال ضائع ہوئے، بے حساب قسم کی تخریب ہوئی، بے حساب قسم کا اسراف ہوا۔ قوم نے 25 سال میں تسلیم کیا کہ ہاں یہ واقعی خونی کھیل ہے، لیکن اچانک پنجاب کی ماں صاحبہ کو ایک جوش آیا اور اس نے اسی بسنت کو جشن بسنت اور موسم بہار کے فروغ کا عنوان دے کر پھر سے لاہور اور پنجاب کی ثقافت کا نام دے کر اسی خونی کھیل کو پھر سے جواز فراہم کر دیا ہے۔ بلکہ جواز فراہم کرنے کی کیا بات ہے، پوری سرپرستی کی جا رہی ہے، بڑے بڑے سائن بورڈ آویزاں کیے جا رہے ہیں، کروڑوں نہیں اربوں روپے قوم کے ضائع کیے جا رہے ہیں۔ وہ قوم جو بیچاری نان جوی کے لیے ترستی ہے، وہ قوم جو بھوک اور افلاس کی ماری ہوئی ہے، وہ قوم جو بجلی کے بل اور گیس کے بل بھرنے کے لیے نہ بھرنے کی وجہ سے وہ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہے، آج اس قوم کو 3 دن کے لیے مفلوج کر کے بٹھا دیا گیا ہے۔ آپ نے کروڑوں روپے جناب موٹر سائیکل والوں کے لیے بین کر دیا کہ جناب یہ اگلا ڈنڈا اور پائپ لگائے بغیر تو گزر نہیں سکتے، یہ راڈ لگانا ضروری ہے۔ اس راڈ لگوانے پر جناب کروڑوں روپے کے خرچے ہوا ہے۔ پھر اگر راڈ لگائے بغیر کوئی مین روڈ پہ جا رہا ہے اس پہ چالان ہو رہے ہیں۔ اور ابھی بسنت تو آج سے شروع ہو رہی ہے، اور بسنت سے پہلے ہی یہ خونی کھیل شروع ہو چکا ہے۔ شیخوپورہ روڈ پر، یہاں مختلف جگہوں پر جناب لوگوں کے گردنوں پر ڈور پھر بھی چکی ہے۔ پنجاب کی ماں صاحبہ، ماں تو اپنے بچوں کی محافظ ہوا کرتی ہے، ماں اپنے بچوں کو خطرات سے محفوظ رکھا کرتی ہے، ماں کا دل اور کلیجہ ہل جاتا ہے جب بچے کو کوئی آفت، بچے کو کوئی خراش بھی آ جائے۔ آج ایک نہیں 20 بچوں کی گردنیں کٹیں گی، جوانوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں، لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کہاں تک تدارک کریں گے؟ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اسلام کا نظام عبادت سب سے اعلیٰ ہے، اسلام کے معاملاتی نظام سب سے اعلیٰ، اسلام کا معاشرتی نظام، رہنے سہنے کا نظام سب سے اعلیٰ، اسلام کا اخلاقی نظام سب سے اعلیٰ، اسلام کے دستور و اصول وہ سب سے اعلیٰ، اسلام کا حکومتی نظام وہ سب سے اعلیٰ۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اسلام اپنے جملہ نظاموں کے اعتبار سے ساری دنیا کے نظاموں سے اعلیٰ ترین مذہب اور دین ہے، تو یہ بات حقیقت کے عین مطابق ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ جس قوم کو اللہ رب العزت نے اسلام جیسا مذہب دیا ہو، جس قوم کو اللہ نے اسلام جیسی ثقافت عطا کی ہو، جس قوم کو اللہ نے اسلام جیسے اصول دیے ہوں، اس کو اسلام کے دشمنوں کے اصولوں کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں خوشی کے اصول بھی ہیں، اس میں غم کے موقع پر کیا کرنا ہے، طریقہ زندگی کیا ہے، اس کے احکام بھی بتائے گئے ہیں۔
تم نے اپنی خوشی کس انداز میں کرنی ہے، کہاں تک کرنی ہے؟ اسلام نے یہ حدود و قیود کو بھی بیان کر دیا ہے۔ کوئی غم کی صورت پیش آ گئی ہے تو غم کے حالات میں تم نے اپنی زندگی کو کس انداز میں استوار کرنا ہے، اسلام نے یہ بھی پورے کا پورا نظام دے دیا ہے۔ اس لیے اسلام جیسے مبارک دین، ثقافت، معاشرت، اخلاقیات، نظام عبادت کے ہوتے ہوئے کسی غیر قوم کی نقالی کرنے کی شریعت میں قطعاً اجازت نہیں، بلکہ اللہ کے قرآن نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ غیر، تمہارے دشمن، دوسری قومیں، وہ تم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتی۔ تم اپنے آپ کو پورے کا پورا ان کے حوالے بھی کر دو، تم ان کی نقلیں اتارنے کے لیے ان سے بھی آگے بڑھ جاؤ، تم ان کے ساتھ اپنی خوب وفاداری کا اظہار کرنا شروع کر دو، تو یہ اقوام عالم تمہارے ساتھ کبھی بھی محبت والا برتاؤ کبھی نہیں کریں گی، وہ مزید ڈو مور کا مطالبہ کریں گی، اور کرو اور آگے چلو۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے واضح طور پر کہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود، یہ نصارہ، یہ تمہارے دشمن، یہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے اگرچہ تم ان کا مذہب بھی اختیار کر لو، ان کی پیروی بھی کر لو، تم اپنے مذہب کو چھوڑ کر ان کے مذہب کے پیرو بھی بن جاؤ، تو پھر بھی یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ یہ تمہاری بھول ہے۔ آج مسلمان قوم غیروں کی نقالی کر رہی ہے، وہ غیر مسلموں کی نقلیں اتار رہی ہے، وہ ان سے بڑھ کر اپنے آپ کو ان کا ثابت کر رہی ہے۔ آج ہمارے ملک میں جو بسنت کے تہوار کے حوالے سے مصیبت چل رہی ہے، اندازہ کیجئے، ایک طرف بھیڑیوں کو چھوڑ دیا گیا اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے اپنی بکریوں کی حفاظت کرو۔ ایک طرف قاتل ڈور کو آسمانوں پہ پہنچا دیا گیا، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ نوجوان اپنی زندگی کی حفاظت خود کریں۔ ایک طرف زہر پلایا جا رہا ہے اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ جناب اپنے جان کا تحفظ خود کرو۔ ماں کا کام یہ نہیں ہوتا، ماں کا کلیجہ ہلتا ہے جب بچے کو کسی خطرات کی طرف سپرد کرتی ہے۔ آج اربوں روپے کا ضیاع کر کے آپ انہی اربوں روپے سے جس 25 سال سے جس بسنت پر پابندی لگائی گئی تھی، آخر کیا ایسی ضرورت پیش آ گئی تھی جس کے لیے جناب یہ پورا ماحول بنایا جا رہا ہے اور قوم کو غلط سمت کی طرف رواں کیا جا رہا ہے؟ اور آپ جانتے بھی ہیں یہ بسنت کن کی نقالی ہے، بسنت کی تاریخ کیا ہے؟ بسنت سیالکوٹ کے ایک لڑکے نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی شان میں گستاخی کی تھی، جس کا نام حقیقت رائے تھا۔ اس حقیقت رائے نے جب رسول اللہ اور حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ کی شان میں گستاخی کی تو اس وقت 1729 میں اس وقت یہاں لاہور کا گورنر، مغلیہ دور حکومت تھا، یہاں کے گورنر کا نام تھا زکریا خان، اور اس زکریا خان کے جب علم میں آیا تو اس نے اس حقیقت رائے گستاخ رسول کو جناب پہلے تو گرفتار کروایا، پھر درخت سے اس کو بندھوا کر اس کا سر قلم کر دیا تھا۔ جب سر قلم کیا تو یہ ہندو تھا، ہندوؤں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بہت سارے مالدار ہندو اٹھے۔ ایک مالدار ہندو رئیس تھا جس کا نام کالو رام تھا، اس کالو رام نے اس کے ساتھ آپ کے لاہور میں کوٹ خواجہ سعید ہے، یہاں پر ایک بلڈنگ بنوائی تھی، اس کو مختلف رنگ سے رنگا گیا تھا، اور اس حقیقت رائے نے جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، جو حضور کا گستاخ تھا، حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا گستاخ تھا، اس گستاخ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا تھا، اس کی حمایت کی تھی،
اور پھر ہر سال ایسا ہی ہوتا آیا. پھر بعد والے لوگوں نے مسلمانوں کے ڈر کی وجہ سے، مغلیہ بادشاہوں کے ڈر کی وجہ سے، ہندوؤں نے چونکہ یہ موسم بہار کے شروع میں ایسا اس نے کیا تھا، اس کو جشن بہاراں کا نام دے دیا. اور میں نے شاید کل صبح کے درس میں بھی کہا تھا کہ آج ہندو خوش ہے کہ پاکستان کے مسلمان کو کسی اور تہذیب سے مارنے کی ضرورت نہیں، اسلحے سے ختم کرنے کی ضرورت نہیں. متشدد قسم کے ہندو بال ٹھاکرے نے برسوں پہلے کہا تھا، جب مسلمان قوم، پاکستانی قوم اس طرح بسنت کے تہوار میں ہندوؤں کے تہوار کو اس طرح دل و جان سے قبول کر رہی ہے، تو اب ہمیں تلوار اور گولی سے پاکستانی کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو کلچر اور جو ثقافت ان پر مسلط کر رہے ہیں، یہی کلچر اور ثقافت ان کے خاتمے کے لیے کافی ہے. ہندو بغلے بجا رہا ہے، جس کو تم اپنا دشمن کہہ رہے ہو، جس کے لیے بنیان و مرصوص کے آپریشن کے نام زندہ کر رہے ہو. اور آج 25 سال تک جس بسنت پر تم نے پابندی لگائے رکھی، آج اسی بسنت کو زندہ کر کے آج قوم کے گلے کیوں کاٹے جا رہے ہیں؟ یہاں کے بچوں کو کیوں عدم تحفظ کا ماحول فراہم کیا جا رہا ہے؟ کیوں ان بچوں کو چھتوں پر چڑھا کر ان کے گرانے کے حوالے سے معاملات ہو رہے ہیں؟ میں نے کل کی بات ہے، میں نے وہاں ہماری مین برانچ ہے پرانے کنسٹاپ پر، وہاں پر وہ کلر والے کو بلایا، رنگ کروانا تھا، پینٹ وغیرہ کروانا تھا پیچھے مدرسے میں. تو اس کے ساتھ بات ہو رہی تھی، ٹھیکہ دے رہے تھے ہم، تو اس نے کام شروع کرنا تھا. وہ جو گلو وغیرہ، پینٹ، سفید سیمنٹ اور ڈسٹمبر وغیرہ چاہیے تھا وہ لے کے جا رہے تھے. تو وہ کہتا استاد جی میں صبح سے ہی کام شروع کر دوں گا، بلکہ ابھی ٹیم لے کے آتا ہوں، ریگ مار ابھی سے ہم دیواروں پہ مار رہے ہیں. ابھی میرے ساتھ ہی بیٹھا تھا، اچانک اسے فون آیا، گھر سے فون آیا کہ جناب ایک بھانجا، ہماری بہن آئی ہوئی تھی، وہ اس کا بھانجا ہے 10-11 سال کا، وہ چھت پہ چڑھا ہوا تھا اور چھت سے گرا ہے اور اس کی ٹانگ اور سر میں چوٹ لگی ہے، بے ہوش ہو چکا ہے، اس کو ادھر سینٹرل ہاسپٹل لے کے چلے، جلدی جلدی پہنچو. میں دور کی بات نہیں کر رہا، کوئی فرضی باتیں نہیں کر رہا. جناب جب آپ اس قوم کو کہیں گے کہ 3 دن تک آپ نے بسنت منانی ہے اور اس کے لیے بھرپور طریقے سے سائن بورڈ لگائیں گے، تشہیر کریں گے اور اس کو جناب پبلسٹی کریں گے، اشتہارات آپ ٹی وی پر چلائیں گے، اخبارات میں چلائیں گے، تو بچے وہ کہیں گے 3 دن کیوں؟ جناب ہم اس سے پہلے بھی کریں گے، بعد میں بھی کریں گے. پھر جس بچے کو، جس نے پتنگ اڑانے کے لیے اوپر جانا ہے، اس بیچارے کو نہیں پتا کہ جناب اس پتنگ کو پکڑنے کے بہانے سے میں نے زمین پر آنا ہے. پنجاب کی ماں کہلانا اپنے آپ کو بڑا آسان ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ماں کا کلیجہ، ماں کا دل تو اپنے بچوں کو خطرات میں مبتلا نہیں کیا کرتا. اور یقین جانے آج جو 25 سال تک اس بسنت پر پابندی رہی، کیا پہلے قوم پاگل تھی یا آج یہ بی بی پاگل ہے؟ پہلے جج جنہوں نے پابندی لگائی تھی یا وہ پاگل تھے، یا آج کی یہ پنجاب حکومت پاگل ہے؟ اور عجیب بات ہے، پورے پنجاب میں یہ پابندی نہیں، پورے پنجاب میں پابندی برقرار ہے، صرف لاہور کے اندر کہا گیا ہے کہ لاہور میں یہ کرو. جی بھائی اگر یہ بہار کا جشن ہی منانا ہے تو ظاہر ہے بہار تو پورے پنجاب میں کیا پورے پاکستان میں آ رہی ہے، پھر اس کو پورے پاکستان میں اس کو تحفظ فراہم کرو. میرا سوال ہے، کیوں ان بچوں کے گلوں پہ آپ ڈور پھروانا چاہتی ہیں؟ کیوں یہاں کے نوجوان موٹر سائیکل پر جانے والے لوگوں کے گلے کٹوانا چاہتی ہیں؟ کیوں لوگوں کے اربوں روپے ان سے چھین کر جناب ان پتنگوں کی نظر کرنا چاہ رہی ہیں؟ کیا اس وجہ سے کہ تمہیں روشن خیال کہیں، تم پر انتہا پسندی کا لیبل نہ لگے؟ تم جن کو خوش کرنے کے لیے جا رہی ہو، یقین کرو یہ خوش نہیں ہوں گے، اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے.
نبی کے گستاخ، حضرت سیدہ فاطمہ کے گستاخ کی یاد میں یہ بسنت منائی جا رہی ہے اور قوم کو لگایا جا رہا ہے بہار کا نام لے کر. تو میں قوم سے اپیل کروں گا کہ خدا را اپنے بچوں کا خیال کریں. مجھے ایک دوست نے بتایا کہ ایسی ایسی کیمیکل تار اس میں استعمال ہوتی ہے. کہتے میں ایک مرتبہ شادمان سے جا رہا تھا اور وہ شادمان انڈر پاس کے قریب سے گزرا تو کہتے پہلے کی بات ہے، کہتے میرے ایسی کیمیکل تار تھی کہ میرے موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ پہ آئی ہے اور وہ ظاہر ہے موٹر سائیکل نے تو تیزی سے جانا ہوتا ہے آگے سے، تو اس کیمیکل ڈور نے بھی اپنا زور لگانا تھا. کہا میری ایک طرف کی نمبر پلیٹ تار حالانکہ کیا ہوتی ہے وہ پتری سی ہوتی ہے، وہ پتری لوہے کی پتری دھاگے کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے، لیکن اس ڈور نے میری پتری کو جو نمبر پلیٹ تھی اس کو کاٹ کے رکھ دیا. کہتے میں سوچنے لگا اگر یہی میرے جسم پر ہوتی، میری گردن پر ہوتی تو اس نے تو آنن فانن میری زندگی کا خاتمہ کر دینا تھا. آپ جتنی مرضی پابندی لگا لیں کہ ڈور نہیں پننا جناب، کیمیکل نہیں سادہ دھاگا جی، پہلے نہیں 3 دن سے پہلے نہیں 3 دن کے بعد نہیں، صرف 3 دن، آپ کی پابندیاں ساری بے سود ہو جائیں گی. اور میں سمجھتا ہوں قوم اپنے اندر شعور پیدا کرے. اگر کسی کے بچے کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے تو جو اس بسنت کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں ان کے خلاف جا کے ایف آئی آر کٹوائے. قاتل ڈور نہیں ہوگی، قاتل یہاں کی وزیر اعلی شمار ہوگی. اس ڈور کو قاتل کا نام نہ دو، بلکہ قاتل اس کو کہو جس نے اس ڈور کے حوالے سے 25 سال کی پابندی کے بعد اس ڈور کے لیے پھر سے ایک تحفظ فراہم کیا ہے. قوم بیچاری کھانے سے تنگ ہے، قوم پینے سے تنگ ہے، قوم اپنی معاشی گزر بسر بڑے مشکل حالات میں کر رہی ہے. لوگ فاقوں کی وجہ سے خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں اور تم اربوں روپے اس بسنت کے نام پہ ضائع کرنے کی طرف جا رہے ہو. تو ظاہر ہے یہ قوم کے ساتھ بھی خیر خواہی نہیں ہے، ملک کے ساتھ بھی خیر خواہی نہیں ہے، مذہب کے ساتھ بھی خیر خواہی نہیں ہے، اسلام کے ساتھ بھی خیر خواہی نہیں ہے. اور اگر تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ یہ بہار کے فروغ کا جشن بہار ہے تو یہ جشن بہار نہیں، یہ آپ ہندوازم کو رواج دے رہے ہو، ہندوانہ تہوار کو رواج دے رہے ہو، ہندوؤں کے ساتھ آپ اظہار یکجہتی کر رہے ہو اور جو غیروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے. آئیے میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث ذکر کی ہے، فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. یاد رکھو جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے شمار ہوگا. وہ اپنے آپ کو مسلمان شمار نہ کرے. اگر ہندوؤں کی نقالی کرتے ہوئے کوئی ہندوانہ تہوار پروموٹ کیا جا رہا ہے تو ایسا شخص اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے، وہ ہندو ہے. کوئی یہودیوں کی نقل اتار رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے، وہ اپنے آپ کو یہودیوں میں شمار کرے. کوئی عیسائیوں کی نقل اتار رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے، وہ عیسائیوں کے خانے میں اپنے آپ کو شمار کرے. کوئی آدمی جناب دہریوں کی نقالی کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو دہریہ سمجھے. آج قرآن ببانگ دہل کہہ رہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. تم ان ہندوؤں کے جتنے مرضی قریب ہو جاؤ، یہودیوں کے جتنے مرضی قریب ہو جاؤ، ان عیسائیوں کے جتنے مرضی قریب ہو جاؤ، یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ تم اپنا مذہب چھوڑ کر ان کا مذہب بھی اختیار کر لو گے تو وہ تمہیں کبھی بھی اپنا نہیں کہیں گے، وہ تمہیں اپنا دشمن ہی سمجھیں گے. آئیے اگر حکومتیں عوام کو غلط طرف لے کے جا رہی ہیں، ہم اس بات کا عزم کریں کہ ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. ہم ہندوانہ تہوار کی طرف قوم کے اندر شعور پیدا کریں کہ بیٹا اپنے جذبات کی رو میں نہ بہو. جو پتنگ
آپ نے 1000 2000 4000 اس پہ لگانے ہیں، اس کی بجائے اپنی صحت پہ لگاؤ۔ آپ کے لیے ایک پارٹی کا انتظام کرتے ہیں، آپ کے لیے اچھا کھانا مہیا کرتے ہیں، بھئی اپنی صحت پہ لگاؤ۔ کیوں چھتوں پہ جا کر اپنی ٹانگیں توڑواؤ گے؟ کیوں اپنے گلے پر ڈور پھروا کر اپنی جان کا خاتمہ کرواؤ گے؟ ان بچوں کو پیکج دو۔ جو بچہ 1000 روپے، مجھے ایک نے بتایا کہ جناب وہ چھوٹی چھوٹی پتنگ جناب 400 500 ڈور اس سے بھی زیادہ مہنگی۔ بچوں کو پیکج دو کہ بیٹا جو آپ نے اس چیز پہ ضائع کرنا ہے اسے بہتر ہے آپ اچھے شوز لے لو، آپ اچھا سوٹ پہن لو، آپ کے لیے کوئی پارٹی وہ ارینج کرتے ہیں اچھے متبادل کی طرف۔ لیکن ان ہندوانہ تہواروں کی اسلام کے اندر قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اپنی نسل نو کی حفاظت کیجئے، اپنے معاشرے کی حفاظت کیجئے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بنائیے اور تعارف کروائیے۔ بیٹا یہ بسنت اڑانے والا حضور کے گستاخوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے والا ہے، بسنت اڑانے والا سیدہ فاطمہ کے گستاخ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے والا ہے، بسنت اڑانے والا اپنا نام مسلمانوں کے کھاتے سے نکال کر ہندوؤں کے کھاتے میں لکھوانے والا ہے، بسنت منانے والا وہ اللہ کے رسول کے ساتھ بغاوت کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ کوئی صحت کے لیے فائدہ مند ہو، کوئی تفریحی ماحول مہیا کر رہی ہو، کوئی جناب جان کا تحفظ اس سے مل رہا ہو، کوئی اس سے آپ کے دماغی نشو و نما بہتر ہو رہی ہو تو چلو ٹھیک ہے آپ یہ کریں، لیکن یاد رکھیں فضول خرچی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ پھر اسی پر بس نہیں، جناب بسنت کے موقع پر ہلڑ بازی کے لیے جناب شراب کباب چلتی ہے، اور شراب فرمایا لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہے شارب الخمری، شراب پینے والے پر بھی، پلانے والے پر بھی، وساقیہا پلانے والے پر بھی، وبائعہا خریدنے والے پر بھی، بیچنے والے پر بھی، اٹھانے والے پر بھی، اس کا معاملہ کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور ظاہر ہے شراب نوشی مخلوط لڑکے لڑکیاں باقاعدہ، عجیب بات ہے کہ بڑے بڑے اونچے قسم کے ہوٹلوں کی چھتیں، کہاں کسی نے کہا جی 25 منزلہ چھت، وہ فلاں یونیورسٹی کے لڑکوں اور لڑکیوں نے جناب ایک رات کے لیے 6 لاکھ روپے میں وہ مطلب رینٹ پر لی ہے، اور وہاں کیا ہوگا؟ وہاں پر عبادت ہوگی، وہاں نماز پڑھی جائے گی، وہاں تہجد پڑھی جائے گی، وہاں قرآن کی تلاوت ہوگی، وہاں بے حیائی ہوگی۔ اور ظاہر ہے یہ بسنت بے حیائی کا مجموعہ ہے، اسراف کا مجموعہ ہے جی۔ گانے بجانے ہوں گے، مختلف قسم کے ڈانس ہوں گے، اظہار ثانیہ ہوں گی، قریب قریب کی چھتوں پر ایک دوسرے کو بو کاٹے کہہ کر چاندرے ماری جائیں گی۔ یہ اسلامی معاشرت نہیں ہے، مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی تہذیب ہے۔ اور میں عرض کروں کہ ان چیزوں سے خود بھی بچنا ہے، اپنے آس پاس والوں کو بھی بچانا ہے، اپنے نسلوں کو بھی بچانا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو شر ہوتا ہے نا، شر کو دیکھنا بھی اس میں بھی شر ہی ہے۔ اس کو اتنا بے اثر کر دو کہ جناب کوئی اس سے دلچسپی نہیں، بعض اوپر پتنگ اڑا رہے ہیں اور نیچے سے حالانکہ خود نہیں اڑا رہے، دیکھنے والے بڑے دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔ اور جو دلچسپی سے دیکھنے والا ہے نا، ظاہر ہے وہ آس پاس لوگوں کا ایک حوصلہ بڑھا رہا ہے، کہتے واہ فلانا اڑا رہا ہے تو ظاہر ہے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، بڑے بزرگ بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے مجھے بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ دوسروں کا حوصلہ نہ بڑھائیں۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں، یقین جانے اگر کوئی آدمی ان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے خیش و اقارب کو بچاتا ہے، اپنے متعلقین کو بچاتا ہے، وہ اپنا بھی خیر خواہ ہے، اپنے ملک کا بھی خیر خواہ ہے، اپنے عزیز و اقارب کا بھی خیر خواہ ہے، اور مختلف قسم کے فتنوں سے بھی محفوظ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان دجالی فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہمہ قسم کے ان لایانی امور سے قوم کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔